بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اس ملک میں جہاں بہت سے مسائل ہیں، وہیں ایک مسئلہ قیادت کا بھی ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو دن بدن پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہندوستانی مسلمانوں کا قائد بنا رکھا ہے، یعنی وہ خود ساختہ قائد بنے ہوئے ہیں، ان کی ذات سے ہم لوگوں کو اب کوئی توقع نہیں رہ گئی۔ ہم لوگوں کا مطلب ہے نوجوانوں کی اکثریت کو اب ان سے کوئی توقع نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان قائدین نے اب تک ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا ہے، کوئی ایسا فیصلہ کن انہوں نے قدم نہیں اٹھایا ہے جس کے بعد ہم ان سے کوئی بڑی توقع رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں جہاں ایک طرف قائدین کی ایک بھیڑ ہے، وہیں دوسری طرف ان قائدین میں کوئی ایسا دور دور تک نظر نہیں آتا جن کو ہم صحیح معنی میں قائد کہہ سکیں۔ اکثر وہ لوگ ہیں جو اپنے باپ دادا کی روایتی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنی اس کرسی کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے آس پاس مریدین کا ایک جمگٹھا تیار کر رکھا ہے جو ان کی ہر صحیح غلط میں ہاں ہاں کی رٹ لگاتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کا اندر ہی اندر وہ پھولتے رہتے ہیں کہ چلو ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جو ہماری ہر چیز میں ہاں ہاں جی جی کی رٹ لگاتے رہتے ہیں، اور نقصان مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ نقصان مسلمانوں کا اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ ملت سے جو چندہ اکٹھا ہوتا ہے وہ سارا ان کے جیب میں جاتا ہے۔ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، بلکہ چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن چندے کا استعمال صحیح جگہ ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہو پا رہا۔ اپنی کرسی کی حفاظت کے لیے، اپنے منصب کو تحفظ دینے کے لیے سارا کام کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں بڑے بڑے نامی گرامی علماء بھی شامل ہیں، کس کا نام لیا جائے؟ ایسے میں ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم صحیح قائد کا انتخاب کریں، صحیح رہبر کا، امیر کا، لیڈر کا انتخاب کریں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان مشکلات سے نکلنے کے لیے، ان مصائب سے دور ہونے کے لیے اور ان تمام مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے بنیادی ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اپنا کوئی امیر منتخب کریں، ایسا امیر جو سب کو ساتھ لے کر چلے، جس کو اپنے مفاد سے زیادہ، اپنے خاندان کے مفاد سے زیادہ ملت کا مفاد عزیز ہو، جس کے نزدیک پوری امت محمدیہ، پوری ملت اسلامیہ ہندیہ کا مفاد جس کی سب اولین ترجیح ہو۔ ایسے میں ہماری نظر دو لوگوں پر اٹھتی ہے، ایک حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی حفظہ اللہ پر، اور دوسری نگاہ جن پر جاتی ہے ہماری، وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہیں۔ اب کہیں گے کہ دو امیر کا کیا مطلب ہے؟ میں نے دو امیر اس لیے ان دونوں کا نام امارت کے لیے طے کیا کہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کو پورے ہندوستان کے مسلمان متفقہ طور پر اپنا مذہبی رہنما تسلیم کر لیں۔ میں اس کی وجہ بتاؤں گا۔ اور رہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب تو ان کو سیاسی رہنما تسلیم کر لیں۔ پہلے مولانا سجاد نعمانی صاحب پر آتے ہیں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کا نام مذہبی رہنما کے لیے ہم نے اس لیے لیا کہ مولانا جہاں ایک طرف علمی فکری شخصیت ہیں، وہیں مولانا ایک روحانی شخصیت بھی ہیں۔ حالات حاضرہ پر ان کی گہری نظر ہے، عالمی حالات سے بخوبی واقف ہیں، اور ان سب جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جتنی بھی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، ان پر مولانا بلاغ اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس پر تبصرے کرتے ہیں، اور پھر اپنی رائے بھی پیش کرتے ہیں، اور رائے کوئی ایسی ویسی نہیں ہوتی، بہت ہی زیادہ مستند اور سنجیدہ انداز میں پیش کرتے ہیں، اور اس قابل ہوتی ہے ان کی رائے کہ ان پر نہ صرف ان پر توجہ دی جائے بلکہ ان کو اختیار بھی کیا جائے۔ مولانا کا مقام اس ملک کے علماء میں بڑا بلند ہے۔ جن گنے چنے لوگوں پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کی قیادت کے لیے، ان میں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نمبر 1 پر ہیں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم
مثبت فکر کے سنجیدہ مزاج آدمی ہیں، اور ہر چیز کو وہ منفی انداز سے نہیں لیتے بلکہ مثبت انداز سے اس کو لے کر کے اس پر اپنا حل پہ جو بھی ان کے ذہن میں حل ہوتا ہے، جو بھی اس مسئلے کا حل ہوتا ہے اس کو وہ پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے مولانا سجاد نعمانی صاحب کا نام لیا، اور وہ ان کی جو خدمات ہیں اب تک کی، وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں سے ان کے بڑے روابط ہیں، خاص طور پر جو غیر مسلموں میں وہ لوگ ہیں جن کو نچلا سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر دلتوں سے اور ان کے رہنماؤں سے، اور ان میں دعوتی کام کی وجہ سے مولانا جانے جاتے ہیں۔ اس لیے مولانا کو تمام ہندوستان کے مسلمان اپنا مذہبی رہنما تسلیم کر گئے۔ رہے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، اب تک ہم نے 70 سال ہو گئے، اب تک ہم نے کتنے مسلم لیڈران کا تجربہ کر لیا، اور ان میں اکثر مسلم لیڈران وہ رہے جو کسی نہ کسی غیر مسلم پارٹیوں سے وابستہ رہے، لیکن مسلمانوں کو ان لیڈران سے بھی کچھ نہیں ملا۔ ایک آدھ دو ہو سکتا ہے جن کا استثناء ہم کر سکتے ہیں، ان کو مستثنیٰ کر سکتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے بھلے کے لیے، مسلمانوں کے مفادات کے لیے اور ملت اسلامیہ ہندیہ کے مفادات میں کچھ کام کیے ہوں جس سے مسلمانوں کا بھلا ہوا ہو، لیکن اکثریت نے مایوس کیا ہے۔ کیوں مایوس؟ اس لیے کیا کہ وہ اپنے پارٹی کے اصولوں کے مطابق کام کرتے ہیں، وہ وعدے خوب کریں گے آپ کے سامنے، عہد و معاہدے خوب کریں گے آپ کے سامنے، لیکن جب ان کو کامیابی مل جائے گی تو کامیابی مل جانے کے بعد وہ سائڈ ہو جائیں گے۔ اب پھر وہ کرسی مل جانے کے بعد اب وہ صرف اور صرف پارٹی کے مفادات میں کام کریں گے۔ جب تک ان کو آپ کے ووٹ کی ضرورت ہوگی تو آپ کے سامنے خوب وہ لجلجائیں گے، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑیں گے اور طرح طرح کی وہ خوشامدیں کریں گے۔ پھر جب ان کو کامیابی مل جائے گی تو پھر اب وہ صرف پارٹی کے مفادات سے وابستہ ہو جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، ان پر دباؤ ہوتا ہے۔ جہاں تک بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی بات ہے تو وہ ایک آزاد شخص ہیں، ایک دیندار شخص ہیں، صالح ہیں، نیک ہیں۔ بعض لوگوں نے تو ایسی باتیں کہی ہیں کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، ان کے ذکر کا یہ وقت نہیں ہے۔ بہرحال تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا جو مزاج ہے وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کا ہے۔ وہ جہاں ایک طرف مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف وہ تمام مظلوم، دبے کچلے اور پچھلے تمام طبقات کا وہ ذکر کرتے ہیں، سب کے حقوق کی وہ مانگ کرتے ہیں، اور سب کے حقوق کے تحفظ کی وہ پارلیمنٹ میں یاد دہانی کراتے ہیں۔ اور جس انداز سے وہ گفتگو کرتے ہیں، ان کی گفتگو ہر ایک سنتا ہے، جو ان سے متفق ہیں وہ بھی سنتے ہیں، جو ان کے سیاسی حریف ہیں وہ بھی سنتے ہیں، حتیٰ کہ حلیف کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی سنتے ہیں جو ان کے مخالفین میں ہیں، اور ان کے ہر قول پر، ہر بیان پر، ہر نظریے پر سوالیہ نشان ہوتا ہے، اور وہ چرچے میں رہتے ہیں، اور پورے ملک میں وہ گھوم گھوم کر کے مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کام کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے لیے اسکولیں بنا رہے ہیں، سڑکیں بنا رہے ہیں، بلکہ یہ کام تو وہ اس وقت کریں گے جب آپ کی ان کو حمایت حاصل ہوگی۔ اپنے سطح پر وہ جہاں تک محدود ہے، جہاں ان کو کامیابی ملی ہے وہاں وہ کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہیں، لیکن آپ کے علاقے میں ان کو کام کرنے کے لیے آپ کے تعاون کی، آپ کی حمایت کی ضرورت ہوگی، اس کے بغیر وہ نہیں کر سکتے۔ یہ کیا کہ آپ ان کو ایک طرف تو بی جے پی کا ایجنٹ بتائیں، ان کی حمایت بھی نہ کریں، دوسری طرف آپ ان سے یہ توقع رکھیں کہ وہ آپ کے یہاں کام کریں گے آ کر کے۔ چیختے رہ گئے سیمانچل میں اختر الایمان صاحب کے لیے، چیختے رہ گئے۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے اختر الایمان صاحب کو ووٹ دیا، کتنے لوگ تھے جنہوں نے اختر الایمان صاحب کو کامیابی کی منزل تک پہنچایا؟ سوچنے والی بات ہے۔ تو میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اس لائق ہیں، ان کے اندر اہلیت ہے، اور وہ اہل ہیں کہ مسلمانوں کے سیاسی امیر بن جائیں، اور وہ اب خود کو ثابت کر چکے ہیں۔ اویسی صاحب کی قدر آپ کو اس وقت معلوم ہوگی جب وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ وہ بندہ اکیلا پورے ملک میں گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، دستک دے رہا ہے، گھر گھر جا کر کے، علاقوں میں گھوم رہا ہے، قریے قریے، بستی بستی، صوبے صوبے وہ چکر لگا رہا ہے، اور سب کو ایک بات کی دہائی دے رہا، اپنی لیڈرشپ تیار کرو۔ اور اس کی جو داڑھی کے بال ہیں وہ سفید ہو چکے ہیں، سر کے بال وہ سفید ہو رہے ہیں، صرف یہ صدا لگاتے لگاتے کہ اپنی قیادت کھڑی کرو سیاست کے میدان میں۔ اب اس کے باوجود بھی ہماری آنکھ نہ کھلے، اور جو سازشیں چاروں طرف ہمارے خلاف جنگی پیمانے پر ہو رہی ہیں، حکومت اس کی پشت پناہی کر رہی ہے، اور ایک بڑی تنظیم کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایسے میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت کو تسلیم کر لینا پہلے سے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینے کی ضرورت ہے۔
تو میری پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر متفق ہو کر کے ان دونوں شخصیات کو اپنا رہنما تسلیم کر لیں، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم کو مذہبی میدان میں، یعنی ان کو اپنا مذہبی رہنما تسلیم کر لیں، تو وہیں دوسری طرف بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو سیاسی لیڈر تسلیم کر لیں۔ یہ ضروری ہے، وقت کی ضرورت ہے، جتنی جلدی ہم یہ کام کر لیتے ہیں اس میں اتنا ہمارا ہی فائدہ ہے، ورنہ اگر ہم لیٹ کریں گے کسی قائد کو منتخب کرنے میں جتنی دیر کریں گے اتنا ہی نقصان ہوگا ہمارا، اور بغیر امیر کے ایک مسلمان کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ آپ کے مسائل کا حل کے نکلنے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی امیر ہو، سیاسی میدان میں بھی، مذہبی میدان میں بھی۔ اللہ کرے ہم سب اس پر غور و فکر کریں اور کوئی نتیجہ نکالیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحیح مزاج، صحیح فکر، صحیح رخ دے جس کے مطابق ہم سوچ سکیں اور سوچ کر کے کوئی بہترین قدم اٹھا سکیں۔